ہم اپنے آنے والے تمام مہمانوں کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں اور بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ڈیوٹی پہ کھڑے ہوئے یہ طلباء ہیں، عام لوگ نہیں ہے، دین کے طالب علم ہے۔ اگر کسی بھائی کے ساتھ وہ بات کرے تو خدا را آپ ان سے پیار اور محبت سے جواب دیں۔ ہماری ریکویسٹ ہے ان احباب سے جو یہاں پہ تشریف فرما ہے یہ پنڈال میں تشریف لے جائیں، اور اپنے ان معزز مہمانوں سے جو ہمارے اسی علاقہ کے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اسٹیج کو خالی کر دے۔ چند لمحوں کے بعد جانشین علامہ شہید حضرت مولانا معتصم الہی ظہیر صاحب، محسن جماعت حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالکریم صاحب، اور سالار یوتھ فورس مولانا حافظ سلمان اعظم صاحب، للکار علامہ شہید حضرت مولانا چودھری کاشف نواز ردناوا صاحب، یہ بھی پنڈال میں تشریف لانے والے ہیں۔ اپنے یہاں رضا آباد کے مہمانوں سے التماس ہے کہ اسٹیج کو خالی کر دے تاکہ آنے والے مہمانوں کے لیے یہ جگہ بن سکے۔ اب میں حضرت کے خطاب سے قبل 5 منٹ کے لیے جامع مسجد فردوس الرحمان کے خطیب قاری القرآن حضرت مولانا قاری اویس کرنی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائے، بڑے اختصار کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرے۔ میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب قاری اویس کرنی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لك ذكرك۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مختصر حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام تو بعد، حضرات محترم معزز مہمان علماء کرام دی موجودگی دے اندر میرا آواز کرنا کوئی مناسب نہیں، لیکن اس کانفرنس دے روح روان حضرت مولانا محمد سردار عابد حافظہ اللہ تعالی انہاں دا حکم دی تعمیر کردیاں ہویاں 2-4 آیات اور 1-2 شعر عرض کر کے اپنی بات نو ختم کرانگا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، بسبت آواز آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے جو عزت، عظمت، شان، مقام، رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے، وہ شان اللہ نے اس کائنات اندر کسی اور نو نہیں عطا فرمائی۔ اللہ نے قرآن مجید دی اس آیت اندر اسی بات دا تذکرہ کر دیا ہویا، ارشاد فرمایا، اللہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ذرا سارے بلند آواز نہ سبحان اللہ کہہ دیو
تاکہ حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب دے خطاب واسطے تیار ہو جاؤ. تو میں عرض کر رہا اللہ کریم نے میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دیا عظمتاں اس قدر اللہ نے بلند فرمائیا. حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نقل فرما دینے کہ جس وقت اللہ نے پیارے نبی دے قلب اطہر تے اس آیت دا نزول فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے میرے پیغمبر میں تیرے ذکر نو بلند کر دیتا ہے میں تیریاں عظمتاں تیریاں شاناں بلند کر دیتیاں نے. حضرت جبریل امین علیہ السلام پیارے نبی دے کول تشریف لے آئے اور آ کر کے رس کر دینے ان ربی وربک یقول کیف رفعت ذکرک. اللہ دے نبی جی اللہ پوچھ دینے کہ میں تواڈا ذکر کیویں بلند کراں تواڈا ذکر کس انداز نال بلند کراں. تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ اعلم اللہ ہی جاندا ہے کہ اللہ نے میرا ذکر کیویں بلند کرنا ہے. پھر حضرت جبریل پیارے نبی نو اللہ دا پیغام پہنچاندے نے فرماندے نے سونیو اللہ فرماندے نے اذا ذکرت ذکرت معی اے میرے پیغمبر میں تیری شان ایویں بلند کیتی ہے تیرے ذکر نو ایویں بلند کیتا ہے کہ کائنات اندر جتے جتے تے جدوں جدوں میں اللہ دا ذکر ہوئے گا نال سونیاں تیرا بھی ذکر ہوئے گا. جتے اللہ دی عظمت دے تذکرے ہونگے اوتے نال پیارے نبی دیاں بھی عظمتاں دے تذکرے ہونگے. سبحان اللہ. پھر میں آخر اندر کہنا چاہنا کہ منو لئی نہ پیرو اینا شہران دے وچ او دل لگ دائے نبی جی دے پیران دے وچ. آج لوگ اپنے دل نو لان واسطے کوئی لاہور جا رہا کوئی پاک پتن جا رہا کوئی سیون جا رہا مگر میری محبت میری عقیدت میرا پیار کیا ہے. فرمایا کہ منو لئی نہ پیرو اینا شہران دے وچ او دل لگ دائے نبی جی دے پیران دے وچ او دل کر دائے میں روزے دے پاس ہواں اس جنت تو کدی نہ اداس ہواں. او دل کر دائے او دل کر دائے میں روزے دے پاس ہواں اس جنت تو کدی نہ اداس ہواں. تے لکھیا جاواں تے لکھیا جاواں بلالان تے زبیران دے وچ او دل لگ دائے نبی جی دے پیران دے وچ. اللہ کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ